بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز سامعین و حاضرین، آج میرا ٹاپک ہے وہ ایک سوال ہے، اور سوال یا نشان ہے اس پر وہ یہ کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرتا ہے، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان علی شان ہے قرآن پاک میں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ بے شک اللہ رب العزت کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو کسی انسان سے برائی ہوتی ہے، عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں میری تو قدرت میں لکھا ہوا تھا، میرے تو مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اگر کسی سے اچھائی ہوتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے 5ویں پارے میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو تمہیں نیکی پہنچے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں برائی پہنچے وہ تمہارے نفس کی شرارت ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں کھلا واضح طور پر بتاتی ہیں کہ انسان کو کوئی بھی معاملہ پہنچے، کسی بھی حال میں ہو انسان، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کسی پر بھی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ کیا آپ کو ہمارے عدل پر بھروسہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے بھروسہ ہے، یقین ہے، میں مطمئن ہوں، سارا کچھ ہے، میں محض دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عدل ہے کیسا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام فلاں مقام پر چلے جائیے، آپ کو وہاں پر میرا عدل نظر آئے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ گھوڑے پر سوار ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے ہاتھوں میں ایک گتھلی ہے جس کے اندر پیسہ بھرا ہوا ہے۔ اس آدمی نے منہ دھویا، وہاں پر منہ دھونے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر چل کر اپنے سفر کی طرف چل پڑا، اور وہ گتھلی جس میں پیسے تھے اس کو وہ بندہ وہیں پر بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا یہاں پر عدل دکھانا تھا، تو کچھ ٹائم کے بعد جب وہ بندہ چلا گیا تو ایک بچہ آیا، بچے نے وہ پیسوں والی گتھلی اٹھائی اور اٹھا کر اپنے گھر کو چل پڑا۔ تھوڑا ٹائم گزرا، اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر موجود ہیں، اسی جگہ پر ایک آدمی بوڑھا جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا، بلائنڈ تھا، وہ آیا، اس نے وہاں سے منہ دھویا اور آرام کرنے لگا۔ تو تھوڑے سے ٹائم کے بعد وہ بندہ جس کی گتھلی یہاں پر رہ گئی تھی اور بچہ لے کر چلا گیا تھا، وہ بندہ آیا اور آ کر اس بابا کو کہتا ہے جو کہ بلائنڈ تھے، نبینا تھے، محتاج تھے، ان کو آ کر کہتا ہے کہ میری پیسوں والی گتھلی آپ کے پاس ہے، وہ مجھے واپس کر دیں۔ آگے سے بزرگ کہنے لگے بھئی میں آنکھوں سے محتاج ہوں، اندھا ہوں، آپ کی گتھلی سے میرا کیا لین دین، مجھے کیا پتا۔ تو اس بندے نے اس بزرگ کو 3-4 مرتبہ کہا، اور آخر میں اس بندے نے کہا اس بزرگ کو کہ اگر آپ نے میری گتھلی مجھے نہ دی تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔
تو وہ بابا جی جو آنکھوں سے نابینے تھے، محتاج تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، منتیں کی، سماجتیں کی، 12 مرتبہ کہا بھی کہ میرے پاس گتلی نہیں ہے، لیکن جوان جذبات میں تھا تو اس نے اس بوڑھے کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں تو یہاں پر تیرا عدل دیکھنے آیا تھا، یہ کیسا عدل ہے؟ ایک بندہ آیا، اس کی گتلی ڈگی گری پیسوں والی اور بچہ اٹھا کر چلا گیا، اور ایک پھر وہی بندہ اپنے پیسے لینے کے بہانے میں ایک بندے کو قتل کر کے چلا گیا، یہ کیسا تیرا عدل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اس بات کا ایک پس منظر ہے، اس بات کے پیچھے کچھ راز چھپے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عیاں کرتا ہوں تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ میرے عدل کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ بتا دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ یہ جو گتلی گری تھی جس بندے کی، اس کے پاس اس بچے کا باپ مزدوری کرتا تھا، اور اس نے اس بچے کے باپ کی مزدوری کو اپنے پاس رو کے رکھا، دیا نہ، تو میں نے عدل کیا کہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی کمائی سے اس بچے کے باپ کی مزدوری اس بچے کو دلوا دی میں نے اسی بندے سے۔ اور یہ جو بزرگ تھا، آنکھوں سے اندھا، محتاج، بلائنڈ، اس نے اس نوجوان کی، یعنی جس کی گتلی گری تھی، اس کے باپ کو اس اندھے نے قتل کیا تھا، تو میں نے بھی کسی طرح سے اس نوجوان سے اس کو قتل کرا دیا، مزدور کو مزدوری مل گئی، اور ادھر سے قاتل کو قتل کی سزا مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ میں یوں عدل کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے میں نے طریقہ میرا بدلا، اور میری رحمت نے بہانے تراش کیے، اور مزدور کو مزدور کی اجرت مل گئی، اور قاتل کو قتل کی سزا مل گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر حال میں عدل فرماتی ہے، کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کی ذات ظلم نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ اور جو عقل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرتا ہے، وہ یوں سمجھ رہے کہ بدبخت ہیں، ان کی عقل کو تالے لگ گئے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال اگر آپ کو سمجھ آ جائے، وہ یہ کہ اگر میں جاتا ہوں مارکیٹ سے کوئی چیز لے کر آتا ہوں، فار ایگزامپل کوئی اینڈرائڈ موبائل لاتا ہوں، اس موبائل کو تھوڑا سا ٹائم چلانے کے بعد میں اس موبائل کو توڑ دوں، میں اس موبائل کو بیچ دوں، میں اس موبائل کو کسی جگہ پھینک دوں، مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں؟ موبائل میں نے خریدا، پیسے میرے، میں اس کو توڑوں، پھوڑوں، بیچوں، پھینکوں، مجھ سے کون ہے پوچھنے والا؟ تو ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جیسا چاہے، چونکہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کائنات میں جہاں جیسا چاہے تصرف کرے، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت خالق ہونے، مالک ہونے، اللہ رب العزت کے رب ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کسی پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، بلکہ جس کو خوشی ملی وہ بھی میرے رب کا عدل، جس کو غمی ملی وہ بھی میرے رب کا عدل، جس کو دولت ملی وہ بھی میرے رب کا عدل، اور جس کو غربت مقدر میں آئی وہ بھی میرے رب کا عدل۔ اس لیے بندہ جس حال میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور کہے کہ میرے رب کا عدل یہی ہے، میرے رب کا فیصلہ یہی ہے، حکم یہی ہے، میں اسی حال میں، اسی صورتحال میں خوش رہوں گا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ٹیسٹ ویڈیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی ہمیشہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔